اب یہ مت کہیں اٹس اے ویری ہیپی فیملی. نو, اٹس ناٹ اے ہیپی فیملی. دے آر وارئرس. انہوں نے جنگ لڑی ہے اپنے گھر کو بچانے کے لیے. اب یہ مت کہیں کہ جی 10 سال شادی کو نہیں ہوئے سر, 10 صدیاں جی ہیں وہ ساتھ. لوگ کہیں گے یار یہ نبھا نہیں سکتے. ہم تو آج بھی وہی ہیں دل بھائی. شیخ عاطف کسی دڑبے میں نہیں, انشاءاللہ کھلے آسمان میں ملے گا سب انشاءاللہ. ان کا دیا ہوا وہ وار پرانا ہو جائے گا, وہ چھرے پرانے ہو جائیں گے, ان کی وہ تیز دھاریاں پرانی ہو جائیں گی. اس منزل سے محبت نہیں کرتے جسے آپ محبت کرتے ہیں, اس منزل سے محبت کی جاتی ہے جو آپ سے محبت. اب آپ کے پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل, اتنا مشکل کہ روحانی خودکشی ہوگی. پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل, دوسرا کروڑ بنانا آسان. وہاں تک کام کرنا ہوتا ہے جہاں تک دنیا کام کرے آپ کی, جب تک دنیا کام کرے آپ کی. ادومہ وین کلّا, چھوٹے چھوٹے قدموں, اگرچہ کنسسٹنٹ ہو مگر چھوٹے چھوٹے. تیزی سے کھاؤ گے کیونکہ وہ اپنی عزت نہیں کرتا اپنے ایک قدم کی, اللہ کی عطا کی عزت نہیں کرتا. نا شکرہ انسان ہے جس کو اللہ کچھ دے اور قدر نہ کرے اس کی. جب ایک عورت 10 سال اپنا گھر چلا رہی ہوتی ہے, 15 سال, پتہ ہے معاشرے کو کیا کہنا چاہیے؟ مرد کا کمال نہیں, اس نے ہی نبھایا ہو. اب یہ مت کہیں اٹس اے ویری ہیپی فیملی. نو, اٹس ناٹ اے ہیپی فیملی. دے آر وارئرس. انہوں نے جنگ لڑی ہے اپنے گھر کو بچانے کے لیے. چھوڑنا تو بہت آسان تھا, چھوڑنا تو اسی وقت لازم تھا جب چائے میں چینی کم تھی, صحیح, انڈے میں نمک کم تھا, کڑھائی میں ہرا پودینہ زیادہ, دھنیا زیادہ ڈال دیا, بہت تھا. جب شاید وہ اتنی ایکسپریسو نہیں تھی, شاید جب دنیا کے طور طریقے نہیں جانتی تھی آپ کی طرح یو فو شو, یہ یہ والی نہیں تھی بیچاری, لیکن کردار تھا, نبھایا نا اس نے. عورت گھر چلاتی ہے ماشاءاللہ سے, اور مرد بھی, دونوں کو ہم کنٹریبیوٹ کریں گے. تو آپ یہ مت کہیں کہ جی 10 سال شادی کو نہیں ہوئے سر, 10 صدیاں جی ہیں وہ ساتھ. تو جب ہم کسی سے ملتے ہیں نا اور ہم دیکھتے ہیں علیحدگی ہو گئی ہے, اللہ نے کہا ہے طلاق ہے ایک سسٹم, طلاق ایک کانسیپٹ ہے فراق کا. ان اللہ کہتا ہے کہ میری حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند, مطلب نہیں نبھی نا. اللہ کو بھی پتا ہے 2 مائنڈ سیٹس کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو جتنے مٹھی بند رہے گی, جتنی مستقل مزاجی سے لے کے چلتا رہے گا, سسٹم میں آواز کم رہے گی نا. تو یہ ہے میرا اس کے اوپر گہرا نقطہ یہی ہے کہ برانڈنگ آپ کی خراب ہو جائے گی اگر آپ پیچھے ہٹ گئے. لوگ کہیں گے یار یہ نبھا نہیں سکتے. ہم تو آج بھی وہی ہیں دل بھائی. خیبان سعدی پر ہمارا ٹھی ہے, جب ملنے آنا چاہے لوگ مل سکتے ہیں ہم سے. شیخ عاطف کسی دڑبے میں نہیں, انشاءاللہ کھلے آسمان میں ملے گا سب انشاءاللہ. پہنچنا بھی مشکل, پہنچنے کے بعد بھی مشکل, زندگی مشکل. کیا جواب, زندگی پوری کی پوری مشکل الا ما رحم ربی. پہنچنے تک کے اندر بھوک ختم ہو جائے گی, دل مر جائے گا, یوٹیلیٹی ختم ہو جائے گی, مزہ ختم ہو جائے گا, زخم پرانا ہو جائے گا, عشق پرانا ہو جائے گا, درد پرانا ہو جائے گا, کرب پرانا ہو جائے گا, غم پرانا ہو جائے گا. ان کا دیا ہوا وہ وار پرانا ہو جائے گا, وہ چھرے پرانے ہو جائیں گے, ان کی وہ تیز دھاریاں پرانی ہو جائیں گی, خوشیاں پرانی ہو جائیں گی, وہ لمحے پرانے ہو جائیں گے, وہ لحظات پرانے ہو جائیں گے, وہ جذبات پرانے ہو جائیں گے, وہ احساس پرانا ہو جائے گا. پھر چھوڑ دیں گے. نیا کیوں نہیں بنایا, ڈائیورسٹی کیوں نہیں لے کے آئے, ریمکس کیوں نہیں بنایا اس ٹائم پر,
اپنی اس سوچ کو جب تک کہ وہ پرانی نہیں ہو جاتی، ایک نئی سوچ، ایک نیا مقام، ایک نئی منزل، ایک نئی جنگ، ایک نیا فلسفہ کیوں نہیں دیا مزید آگے کھینچنے کی؟ جب تک کہ پانی آپ کو کھینچ کے لے کے جائے گا تب تک کہ آپ کیوں نہیں پش کرتے رہے؟ جب تک کہ آپ دھکا دیتے اور ایک ٹائم پر پھر وہ دھکا پوری دنیا کو دھکا دے رہا ہوتا ہے، اس وقت تک کیوں نہیں پش کیا؟ اس لیے تو کہتے ہیں اٹس ناٹ دا اپرچونٹی، یو شوڈ ناٹ لو دا اپرچونٹی، یو ڈو ناٹ گیٹ دا اپرچونٹی یو لو، یو شوڈ لو دا اپرچونٹی یو گیٹ۔ اس منزل سے محبت نہیں کرتے جسے آپ محبت کرتے ہیں، اس منزل سے محبت کی جاتی ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ محبت بھی اس سے نہیں کی جاتی جس سے آپ محبت کرتے ہیں، محبت اس سے کی جاتی ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب ڈیپ تو چلتے رہنا چاہیے تھا نا، چھوڑ نہیں سکتے۔ اچھا پھر چھوڑنے کے بعد کچھ لوگوں کو 3 سال بعد پھر جاگتا ہے، یاد تو آتی ہے۔ وہ 3 سال کے بعد انہوں کو جب دیکھتے ہیں وہ 30 سال آگے بڑے ہوتے ہیں، پھر رونا دھونا۔ ہاؤ کین یو ویسٹ ٹائم، ہاؤ کین یو ویسٹ ریسورسز، ہاؤ کین یو ویسٹ اپرچونٹی؟ اتنی مشکل سے آپ نے یہ 20% کور کیا، اب آپ کے 1 کروڑ بنانا بہت مشکل، اتنا مشکل کہ روحانی خودکشی ہوگی۔ 1 کروڑ بنانا بہت مشکل، 2 کروڑ بنانا آسان، ان 2 کروڑ کے بعد پھر اگلا 2 کروڑ بنانا اتنا مشکل کہ انسان کی زندگی کی روحانی، جذباتی، احساساتی موت ہو جائے، انقلاب نہیں آئے۔ پھر اگلے 4 کروڑ بنانا سب، پہلے 10 لڑکے جمع کرنا، پہلے 10 لوگوں کی ٹیم بنانا بہت مشکل۔ 13 سال میں 313 لوگ، اگلے 10 سالوں میں 1 لاکھ سے اوپر، پہلا بہت مشکل ہوتا ہے، دوسرا اس سے آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ جتنا زیادہ ٹکے رہتے ہو نا، آپ اتنا زیادہ کائنات کی کاسمولوجیکل پازلز کو سالو کر لیتے ہو۔ اگلی بار آپ کو کم ریسورس ضائع کیے بغیر آ جاتا ہے۔ شروعات میں تو کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے، جب ریسورس میں ہوتا، مستقل مزاجی تب چاہیے ہوتی ہے جب ریسورس میں ہوتا۔ جب ریسورس آ جاتا ہے پھر تو گیجٹس اور پھر روبوٹ کام کرتے ہیں آپ کے لیے، پھر آپ کام نہ بھی کریں مشینری کام کرتی ہے آپ کی۔ وہاں تک کام کرنا ہوتا ہے جہاں تک دنیا کام کرے آپ کے لیے، جب تک دنیا کام کرے آپ کی۔ That's a good. صحیح۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ منزل پہ پہنچتے، کچھ لوگوں کی سائیکالوجی اتنی فاسٹ ہوتی ہے، جا کے وہاں پر نا بھوک بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، یا اس طرح سے کھاتے ہیں کہ مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھائیں نا، شوگر لگانا ہے، تفریح کرنی ہے، انجوائے کرنا ہے، آہستہ آہستہ کریں۔ یعنی اپنی یوٹیلیٹی لیول کو اتنا سیچوریٹ، صرف اللہ ہے جو ہر دن کل یوم ہوا فی شان، کل یوم ہوا کل یوم ہوا فی شان، ایک اللہ ہی ہے جو ہر دن نئی چیز دے سکتا ہے۔ کائنات اور مخلوق میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہر چیز ایک نیا تغیر پیش کرے، ہر دن ایک نیا تنوع پیش کرے، اس مخلوق میں اتنی اس کی اوقات نہیں۔ تو آہستہ آہستہ کھاؤ، ادومہ وین کلّا، چھوٹے چھوٹے قدموں، اگرچہ کنسسٹنٹ ہو مگر چھوٹے چھوٹے، تیزی سے کھاؤ گے۔ تو یہی کیا ان کو اللہ نے منو سلوا دیا، یہودیوں کو، انہوں نے زبردست کھانا شروع کر دیا، انہوں نے اپنی اوقات سے بڑھ کے کھانا شروع کر دیا، ضائع کرنا شروع کیا۔ ان کے دل کے اندر وہی ککڑی، پیاز، مسور دال وغیرہ، اس کی پھر سے محبت آ گئی اور ان کو منو سلوا برا لگنے لگ گیا جو جنت کے کھانے تھے۔ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے، اسی کو تو کہتے ہیں اسراف، کلوا اشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ ہر چیز کو بیلنس میں لے کے چلے۔ اب وہاں پہنچے ہیں بھائی، اب آگے جانے کی بھوک نہیں ہے، محاسبہ نفس کیا نہیں ہے، تزکیہ نفس کیا نہیں ہے، ٹیم مینجمنٹ کی نہیں ہے، ریسورسز کو پھر سے ری ایلوکیٹ کیے نہیں ہے، مائنڈ سیٹ کو ریکنسائل کیا نہیں ہے، للہیت کو پھر سے زندہ کیا نہیں ہے، احیا کیا نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر یہی ہونا تھا کہ اس کے اندر اب آگے جانے کی ہمت ہے۔ اور جو مقام اللہ نے دے دیا ہے اس کو ریٹین بھی نہیں کرنا، کیوں؟ قدر بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنی قدروں منزلیں چھوڑ کے ریلیکس لے لیتے ہیں، who cares، ہاں مل گیا تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی عزت نہیں کرتا اپنے ایک ایک قدم کی، اللہ کی عطا کی عزت نہیں کرتا۔ ناشکرا انسان ہے جس کو اللہ کچھ دے اور قدر نہ کرے اس کو، ناشکری کا پرسپیکٹیو ہے یہ انگریٹفل انسان ہے، کر گیا اللہ کی چاہت کے مطابق مل گیا اس کو مگر ناقدرہ تھا۔ تو سب سے بڑا عذاب کسی کے اوپر یہی ہوتا ہے کہ پہنچنے کے بعد ہی اللہ اس سے اس کے دل سے وہ چھین لے، وہ قدر ہی نہیں کرتا اسے، سب کچھ دیا مگر سپاک ہی ختم ہو گیا اس کا۔
یہ میں ایمان کے اندر بھی دیکھتا ہے. ہاں ہم ایک ماحول سے جوڑ کر جو ہے وہ نمازوں کی پابندی شروع کرتے ہیں لیکن مغزہ اس میں کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتا ہے. وہی وعید سلوم ہے جیسے بھائی فجر کی نماز چھوڑنے والے کو یہ ہے بھائی. منافق. آپ جب تک نمازیں ہوں یا دین ہوں یا دنیاوی کو آپ جب تک وہ کنسسٹنسی اور مستقل مزاجی بناتے ہیں جب تک کہ وہ اصول نہ بن جائے. حیرت کی بات ہے 10 سال سے کر رہے ہیں آپ کو اصول ہی نہیں بنا بھی تھا. کچھ لوگ 10 سال سے کر رہے ہوتے ہیں مگر اس 10 سالوں میں انہوں نے ادھر ادھر کان بھی نہیں دیا ہوتا. 10 سال سے میں ایک آدمی کو بولوں سامنے سے جا کے پینسل لے کے آؤ, وہ 10 سال سے پینسل ہی لا رہا ہے, کمرہ نہیں سیکھ سکا. تو جب اس کی پینسل ہلکی سی ڈسٹرب ہوگی تو کمرہ تھوڑی تھا بچانے کے لیے اس کو. یہی مائنڈ سیٹ ہے. 10 سال سے اسی جگہ پہ ایک ہی جگہ کے اوپر جیسے بھیڑ پیچھے چلتی ہے نا ویسے ہی چلتے رہے. مائنڈ کھولے نہیں, اجتہاد کیے نہیں, تفکر کیے نہیں. تو اب جب اپنی سلطنت ہلی ہے تو مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ اور تفکر نہیں ہے. وہ اتنا بچوں پورا کمرہ بچوں کی طرح اس کے مائنڈ سیٹ. کاش 10 سال میں وہ دونوں پرسپیکٹیوز کو اسٹرانگ کر لیتا. آپ نے کیوں گیم آن کیا, کیوں آیا آپ نے؟ آپ کو یہ پتا نہیں. ہم تو آپ کو پہلے دن نہیں بتا سکتے کاربس کیا ہوتے ہیں, پروٹین کیا ہوتے ہیں, گرینز کیا ہوتی ہیں, اور آپ کے جو ہے وہ کراس فٹ کیا ہوتا ہے, اور مسل بلڈنگ کیا ہوتی ہے, اور مسل ٹوننگ کیا ہوتی ہے. شروع میں تو آپ کو بیس ہی دیں گے نا بس بھاجن. اگر آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز بڑھے ہوئے ہیں, خون میں آپ کی چکناہٹ بڑھی ہوئی ہے, تیل بڑھا ہوا ہے, آپ کے ڈائبٹیز کے مسئلے ہیں, آپ کا جو ہے وہ کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, ٹھیک. شروع میں تو ہم آپ کو یہاں سے چلو یہ سمجھ, یا پھر ہم کہیں گے یار انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے, اسے خوبصورت لگنا چاہیے. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ وہ اچھا لگے, ٹونڈ ہو. ایک اچھی ٹونڈ باڈی جو ہوتی ہے وہ ایک ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ بندہ ڈسپلنڈ آدمی ہے, مطلب ہی از آل گڈ اباؤٹ. اب شروع کر لیا, آپ کو پتہ ہے کب کتنے دن تک باڈی جو ہے رسپونڈ بیک نہیں کرتی. 8 دن سے 9 دن تک, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے.